بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 309 میں تکبیر نماز کے لیے رفع الیدین کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ نماز کے بقیہ آداب اور مستحبات کو بیان کرتے ہوئے نماز کی تکبیروں کو ترتیل کے ساتھ کہنے کا حکم ذکر ہوگا۔ تکبیروں کے لیے رفع الیدین کا حکم بھی بیان ہوگا۔ رفع الیدین کا طریقہ اور کیفیت بھی ذکر ہوگی۔ متعلقہ احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الرابع فی باقی مستحباتها وقد ذکر فی تضاعیفها وقبلها جملة منها وبقی جملة اخرى وهي ترتیل التکبیر بتبیین حروفه واظہارها اظہارا شافیا ورفع الیدین به الى حذاء شحمتی اذنیہ کما مر فی تکبیر الرکوع۔ چوتھی فصل نماز کے باقی مستحبات کے بیان میں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قد ذکر فی تضاعیفها وقبلها جملة منها۔ شہید اول نے نماز کی کیفیت اور طریقے کو بیان کرتے ہوئے تضاعیف اس کے وسط میں اس کے ضمن میں کچھ مستحبات کو ذکر کیا ہے۔ وقبلہا اور نماز کے کیفیت اور طریقے کو بیان کرنے سے پہلے بھی کچھ مستحبات کو بیان کیا۔ جملۃ منہا یعنی کچھ مستحبات بیان کر دیے ہیں تضاعیف نماز کے طریقے کو بیان کرنے کے دوران، وقبلہا اور اس سے پہلے جیسے اذان و اقامت بیان کی تھی۔ وباقی جملۃ اخرى اور کچھ مستحبات باقی رہ گئے ہیں جن کو وہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، تو اس فصل میں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہی ترتیل التکبیر، تکبیر جو کہنی ہے نماز کے اندر تو اس کو ترتیل کے ساتھ انجام دے۔ بتبیین حروف ہی، ترتیل کی تعریف کیا ہے؟ تبیین حروف، حروف کو واضح کر کے ادا کرے اور اس کے مخارج سے ٹھیک طریقے سے ادا کرے۔ وَإِظْهَارِهَا إِظْهَارًا شَافِيًا اور ان کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر واضح طور پر تکبیر کو کہے کہ کافی اور وافی اس کا اظہار ہو جائے، یعنی تکبیر کو جلدی میں نہیں کہنا چاہیے۔ پہلے بھی جب قراءت میں ترتیل کا مسئلہ آیا تھا تو وہاں پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ لوامع التنزیل و سواطع التعویل جو کہ تفسیر قرآن تھی، علامہ سید ابو القاسم حائری لاہور میں ہوتے تھے اور قدیم علماء میں سے تھے۔ انہوں نے جو یہ تفسیر لکھی تھی یہ تقریباً 20-30 جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد جو ہے جو کہ سنہ 1300 ہجری میں چھپی تھی، آج سے 150 سال پہلے تقریباً، تو اس کی پہلی جلد جو 800 صفحات پر مشتمل ہے، قدیم طبع حجری ہے، اس کے حاشیے پر بھی ایک پوری تفسیر چھپی ہوئی ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے مقدمات ذکر کیے ہیں علمی۔ ان میں جو مقدمہ حشتم ہے اس میں انہوں نے معنی لغوی اور اصطلاحی ترتیل بیان کیا ہے۔ اس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پہ جو وہ بیان کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ معنی ترتیل جان لیں کہ فن تجوید جو ہے نا جی وہ قراءت کا ایک عظیم فن ہے اور قرآن میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل اصل لغت میں تأنی اور تبین کے معنی میں ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور واضح کر کے پڑھنا، اور اصطلاح میں
جیسا کہ حدیث نبوی میں منقول ہے الترتیل حفظ الوقوف و ادا الحروف، و حدیث مرتضوی میں منقول ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی روایت میں منقول ہے ترتیل القرآن حفظ الوقوف و بیان الحروف، ترتیل قرآن سے مراد حفظ وقوف اور بیان حروف ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام امیر المومنین سے منقول ہے الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تجوید الحروف، حروف کو آسان طریقے سے ادا کرنا اور وقف کی معرفت حاصل کرنا۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑے جو علماء تھے انہوں نے ان سارے علوم کو جمع کرنے کے ساتھ یہ جو پرانی کتابیں لکھی تھی ان کو بھی محور اور مصدر قرار دینا چاہیے۔ ترتیل کی انہوں نے حدیث کی روشنی میں تعریف کی ہوئی ہے، تو وہی شہید ثانی نے بھی بیان کی ہے کہ جو تکبیرات نماز کے اندر کہی جائیں گی ان کو ترتیل کے ساتھ حروف کو واضح کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ دوسرا مستحب ورفع الیدین بہی الی حذاء شحمتی اذنیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے تکبیر کے وقت الی حذاء شحمتی اذنیہ، اپنے کانوں کے وہ نچلے جو حصے ہیں اس کے برابر تک، حذاء اس کے مقابل تک، کما مر فی تکبیر رکوع، جیسا کہ رکوع کی تکبیر کے وقت بیان اس کا گزر چکا ہے کہ جب تکبیر کہتے ہیں تو اس کو ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، رفع الیدین مستحب ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فِي تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَوْلَى مِنْهُ فِيهِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کو بیان کرنا تکبیر الاحرام کے وقت بہتر تھا، اولا بہتر تھا، منہ فیہ تکبیر رکوع کے وقت اس کو بیان کرنے سے بہتر تھا کہ اس کو تکبیرۃ الاحرام میں ذکر کرتے، لأنہ اولھا، چونکہ نماز کی جو تکبیریں ہیں ان میں پہلی تکبیر تو یہی تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، تو اس کے ضمن میں رفع الیدین کو بیان کرنا تھا۔ والقول بوجوبہ فیہ زیادۃ، نیز تکبیرۃ الاحرام کے وقت رفع الیدین کا واجب ہونے کا نظریہ بھی اضافی ہے۔ اگر اس کو ہم جمع کریں تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت رفع الیدین کا حکم بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب اس میں وجوب کا قول بھی ہے، اور جو شخص احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کر لے، اس کو ضرور کا مثلا رفع الیدین کر کے اس کو انجام دے تاکہ اس کی احتیاط مکمل ہو جائے۔ مستقبل القبلۃ ببطون الیدین حالت الرفع، رفع الیدین کا طریقہ اور کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مستقبل القبلۃ، جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھوں کو قبلہ رخ کرے، ببطون الیدین یعنی جو ہاتھوں کا اندرونی حصہ ہے، ہتھیلی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہو، قبلہ کی طرف ہو، حالت الرفع جب ان کو بلند کرے۔ مجموعۃ الاصابع، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں، مبسوطۃ الابہامین، اور انگوٹھے جو ہے نا وہ کیا ہوں، کھلے ہوں، علی اشہر القولین، یہ مشہور تر قول کی بنیاد پر ہے۔ وقیل، اور ایک قول ہے، یضمہما الیہا، کہ انگوٹھوں کو، ابہامین انگوٹھوں کو بھی انگلیوں کے ساتھ ضم کر لے اور ملا لے، یعنی ان کو کھلا نہ رکھے۔ مبتدئا بہی عند ابتداء الرفع، یعنی تکبیر کی ابتدا کرے، عند ابتداء الرفع جب ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کرے، وبالوضع عند انتہائہ، اور جب تکبیر مکمل ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو نیچے لانا شروع کرے۔ علی اصح القولین، صحیح تر قول یہ ہے۔
یعنی یہ ایک مستقل اگر اس کو ہم جملہ بناتے تو بہتر ہوتا تاکہ واضح ہو جائے بات. اس طرح اس کو کہیں مبتدئ بہی، تکبیر کو کہنا شروع کرے عند ابتداء رافع، جب ہاتھوں کو اوپر اٹھانا شروع کرتا ہے. لیکن ہاتھوں کو نیچے کب لانا ہے؟ بالوضع، یعنی ہاتھوں کو نیچے لانا شروع کرے عند انتہاء ہی، جب تکبیر مکمل ہو جائے تو ہاتھوں کو نیچے لائے. علی اصح الاقوال، صحیح تر قول یہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھی دو قول ہیں. جب ہاتھوں کو بلند کرے اور کانوں کے مقابل میں لائے تو اس وقت تکبیر کہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب ہاتھوں کو نیچے لانا شروع کرے تو اس وقت تکبیر کہے، یعنی اس سے پہلے تکبیر نہ کہے. تو یہ جو حکم ہے تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا، جو کہ مشہور حکم بھی ہے، اس کو رفع الیدین سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سی روایات اس کے بارے میں منقول ہیں. اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے، امام علی علیہ السلام سے منقول ہے. لما نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی لربک وانحر، جب نبی اکرم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، ہم نے تم پر کوثر نازل کی ہے، پس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. قال، نبی اکرم نے فرمایا، یا جبرائیل ما هذه النحیرۃ التي امر بها ربی، یہ قربانی کیا ہے جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. اس نے کہا، یا محمد انہا لیست نحیرۃ ولکنہا رفع الایدی فی الصلاۃ، یہ علیحدہ کوئی قربانی نہیں ہے بلکہ نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. یہ روایت باب 9 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے. مجمع البیان میں اسے نقل کیا ہے، مگر اس میں لیست بنحیرہ ولکنہ یامرک اذا تحرمت للصلاۃ ان ترفع یدک اذا کبرت واذا رکعت واذا رفعت راسک من الرکوع واذا سجدت. یعنی یہ قربانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب نماز کی تکبیرۃ الاحرام کا ہو تو ہاتھ بلند کرو، رکوع کے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت، سجدے کی طرف جانے کے وقت. فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، یہ ہماری نماز کا طریقہ ہے اور ملائکہ جو 7 آسمانوں میں ہیں ان کی نماز کا طریقہ ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةً، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. وَإِنَّ زِینَةَ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَیْدِی عِنْدَ كُلِّ تَکبیرہ، اور نماز کی زینت اور حسن کیا ہے؟ ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا. ہاتھوں کو بلند کرے شحمتئی اذنئی، اذنین یعنی کانوں کے جو نچلے حصے ہیں ان کے برابر. ابو بصیر کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا افتتحت الصلاۃ فکبرت فلا تجاوز اذنیک، جب نماز کی تکبیر کہو افتتاح میں تو ہاتھوں کو کانوں سے بلند نہ کرو. باب 9 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح صفوان جمال، رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام اذا کبر فی الصلاۃ یرفع یدیہ حتی یکاد یبلغ اذنیہ، میں نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا جب نماز میں تکبیر کہتے ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ کہ وہ کانوں تک پہنچ جاتے. کم از کم ہاتھوں کو بلند کرنا چہرے کے برابر تک ہونا چاہیے اگر کانوں تک نہ پہنچائے تو. اور یہ علماء شیعہ کے درمیان مشہور ہے، روایات بھی ہیں صحیح ہے. عبداللہ بن سینان کوفی جو وزیر مشیر اور جلیل القدر شخصیت ہے، رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام یصلی یرفع یدیہ حیال وجہہ حین افتتح، جب امام نماز شروع کرتے
تو میں نے امام کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے تک بلند کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن سنان کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ والی آیت کے بارے میں امام نے فرمایا ہوا رفع یدیک حذاء وجہ، یہ قربانی سے مراد ہاتھوں کو بلند کرنا ہے چہرے کے برابر۔ تو رفع الیدین کو بیان کرنا تکبیرۃ الاحرام والی باس میں اولویت رکھتا تھا، اس سے کہ اس کو رکوع کی تکبیرہ میں بیان کیا جائے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت رفع الیدین کا قول اضافہ ہے، اس قول کے کون قائل ہیں؟ کاتب سے منقول ہے یہ نظریہ، اور فاضل ہندی جو کہ اصفہانی تھے ان کی کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام علامہ ہلی کی کتاب کی شرح میں وہ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ علامہ فیض کاشانی جن کی صافی اور وافی حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان کی ایک فقہ کی بھی بہت تحقیقی کتاب ہے مفاتیح و شرائع، اس میں بھی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کی شرح بہت سی لکھی گئی ہیں، وحید بہبہانی نے مصابیح و ظلام کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے، 10-11 جلدوں میں، اور محدث یوسف بحرینی کے بھتیجے تھے حسین بحرینی، اس نے اس کی شرح لکھی ہے جو ابھی 40 جلدوں تک پہنچی ہے، اللوامع کے نام سے وہ ہے، الانوار اللوامع۔ اور خود یوسف بحرینی جو ہے وہ حدائق ناظرہ میں اس کے وجوب کے رفع الیدین فی تکبیرۃ الاحرام کے وجوب کی طرف مائل ہیں، بلکہ سید مرتضیٰ کی انتصار جو کتاب ہے اس سے منقول ہے کہ نماز کی تمام تکبیروں میں رفع الیدین کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے اوامر اور احکامات کا ظاہری یہی ہے کہ اس کو واجب سمجھ کے رفع الید کیا جائے۔ تو اس کا اشکال یہ ہے کہ یہ اوامر استحباب میں ضرور رکھتے ہیں، چونکہ تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا زینت اور حسن نماز ہے، واجب نہیں ہے۔ اور صحیح علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام کاظم سے روایت کرتے ہیں علی الامام یرفع یدہ فی الصلاۃ لیس علی غیرہ ان یرفع یدہ فی الصلاۃ، امام جماعت پر تو ہاتھوں کو بلند کرنا مثلا تاکید ہے، لیکن مقتدی کے لیے اس کی تاکید یا وجوب کی حد تک نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی باب 9 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں ہے۔ فاضل بن شاذان جلیل القدر فقیہ اور متکلم اور ایک عالم جو امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انما ترفع الیدان بتکبیر، تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، لأن رفع الیدین ضرب من الابتہال والتبتل والتضرع، چونکہ ہاتھوں کو بلند کرنا یہ خشوع و خضوع کی ایک قسم ہے۔ فأحب اللہ ان یکون العبد فی وقت ذکرہ لہ متبتلا متضرعا مبتہلا، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان جب اس کے لیے تکبیر کہے، ذکر کہے، تو اس وقت وہ خشوع و خضوع کی انتہا پہ ہو۔ وَلِأَنَّ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ احضار النیہ واقبال القلب علی ما قال وقصد، رفع الیدین میں نیت حاضر ہوتی ہے اور دل جو ہے نا جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کچھ قصد کرتا ہے اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے۔ لأن الفرض من الذکر انما هو الاستفتاح، کیونکہ ذکر میں سے فرض وہ کیا ہے، شروع کرنا ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے۔ کل سنہ فإنما تؤدى على جہت الفرض، اور ہر سنت کو اس طرح انجام دینا چاہیے جس طرح فرض کو انجام دیتے ہیں۔ فلما ان کان فی الاستفتاح الذی هو الفرض رفع الیدین، چونکہ تکبیرۃ الاحرام جو فرض ہے تو اس میں رفع الیدین ہوتا ہے، احب ان یؤدوا السنہ علی جہت ما یؤدى الفرض، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ سنت تکبیروں کو بھی
اس طرح انجام دے جس طرح فرض تکبیروں کو انجام دیتے ہیں۔ اور رفع الیدین کے وقت قبلہ رخ ہوں جو ہے نا جی ہاتھ کے اندرونی حصے، اس کی دلیل منصور کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، اور جمیل کی روایت ہے اس نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس کو بتایا۔ اور ہاتھوں کو یا بلند کرے گا تو انگوٹھے کھلے ہونے چاہیے، جبکہ شہید اول نے ذکرہ میں کہا ہے کہ انگلیاں تو وہ کیا ہوں آپس میں ملی ہوں، انگوٹھے کے بارے میں دو قول ہیں، اس کو کھلا رکھنا بہتر ہے، اور ابن ادریس نے اس کو شیخ مفید اور ابن براج کی اتباع میں اختیار کیا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں نص ہے، اور معتبر میں ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور سید علم الخدا اور ابن الجنید نے کہا ہے کہ انگلیاں ملی ہوں اور انگوٹھا کھلا ہو۔